الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ۔ محترم صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اس کا عنوان زبان کی حفاظت ہے۔ دعا ہے کہ رب لم ینل مجھے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر حق و سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اگرچہ انسان کے جسم میں اعضاؤں میں سے سب سے چھوٹا عضو زبان ہے، لیکن اس کے چھوٹا ہونے کے باوجود دوسرے اعضو انسانی کی نسبت ایک خاص قسم کی اہمیت حاصل ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اس کے چرچے بھی بہت ہیں۔ جہاں جس قدر اس کی خوبیاں ہیں، وہیں بہت ساری اس کی خرابیاں بھی ہیں۔ اگر اس کا استعمال مثبت اور صحیح ہو تو آخرت میں بڑے بڑے درجے مل جاتے ہیں، اور اس کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان بہت سے گناہ بلکہ کفر میں جا پہنچتا ہے۔ سامعین محترم، یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی کتنی عظیم نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے، بلکہ حقیقت میں خالق کائنات نے ہمیں بولنے کے لیے ایک ایسی مشین عطا فرمائی کہ جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کا ساتھ دیتی ہے اور اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو زبان کے سامنے بدن کے تمام اعضو ہاتھ جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ، اگر تو سیدھا رہے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھا چلا تو ہم بھی ٹیڑھے چلیں گے۔ سامعین محترم، یہ زبان اگر خیر کے کاموں میں چلے تو انسان بڑے ذخیرے بنا سکتا ہے۔ یہی زبان ہے جس سے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہی زبان ہے جس سے انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یہی زبان ہے جس سے انسان درود شریف پڑھتا ہے، یہی زبان ہے جس سے انسان امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتا ہے، یہی زبان ہے جس سے انسان اذان کہتا ہے، یہی زبان ہے جس سے انسان نماز پڑھتا ہے، یہی زبان ہے جس سے وہ میٹھے بول بول کر لوگوں کے دل جیت لیتا ہے، یہی زبان ہے جس سے وہ محبتیں بانٹتا ہے، یہی زبان ہے جس کا حساب کتاب اور ریکارڈ کرامن کاتبین رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، جہاں اس کے استعمال سے خیر ہوتی ہے، وہاں اس کے غلط استعمال سے خرابیاں نکلتی ہیں۔ سامعین محترم، میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے شرکیہ کلمات نکلتے ہیں، یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہے، یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے غیبت کی جاتی ہے، یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے تہمت زنی کی جاتی ہے، یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے فساد برپا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اے پیغمبر کے نائب، اے افضل البشر، اے بعد الانبیاء، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ان ھذا اوردن الموارد، اس زبان نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے، اس لیے میں اسے اپنے قابو کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں صدیق تو ہو، کذاب نہ ہو، نصیحت تو ہو مگر غیبت نہ ہو، محبت تو ہو پر نفرت نہ ہو، عدل تو ہو ظلم نہ ہو، شعر کلام تو ہو سب و شتم نہ ہو، نرمی تو ہو گرمی نہ ہو، عدل تو ہو ظلم نہ ہو، وفا تو ہو جفا نہ ہو، اجر تو ہو زجر نہ ہو، خیر تو ہو شر نہ ہو۔ سامعین گرامی،
اگر ہم نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی اور قرآن حدیث کے بتائے ہوئے راستے پر اسے استعمال نہیں کیا تو یہی زبان رب کعبہ کی قسم یہی زبان کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ شاعر کیا کہتا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ دنیا والو، داستان تک نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا، میری زبان کی ادائیگی بس اتنی ہے یا رب کہ میری آخری سانس سے پہلے مجھے کلمہ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔